السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ تخلیق انسان کے مقصد میں فرشتوں سے پوچھا جانا اور فرشتوں کا کہنا کہ کیا ہم کافی نہیں ہیں کہ تیری بندگی کریں؟ خدا نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، اور انسان کے مقابلے میں ان سے کچھ سوال پوچھے تو وہ جواب نہ دے سکے، اور جب آدم سے پوچھے تو آدم نے تمام اوپر سے نیچے دائیں سے بائیں یس اور نو سارے پہلو بیان کر دیے، تو وہ پھر سب نے سجدہ کیا۔ ابلیس کان من الجن ففسق عن امر ربہ، ابلیس جو تھا وہ جنوں میں سے تھا لیکن رہتا فرشتوں کے ساتھ تھا، تو وہ کہتا ہے میں اس سے بہتر ہوں کہ میں آگ کی لو سے پیدا ہوا ہوں اور یہ مٹی سے پیدا ہوا ہے، مٹی نیچے پڑی ہوتی ہے اور آگ جو ہے وہ اوپر اٹھتی ہے، تو یہ تکبر کیا تو خدا نے اس کو ملعون کر کے نکال دیا۔ یہ قصہ آدم و ابلیس ہے جو سورۃ بقرہ کا ایک بہت بڑا مضمون ہے۔ انشاءاللہ اس پہ جلد کچھ اور باتیں بھی کریں گے۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الوانی، ضرور سبسکرائب کریں اور کام کی بات کا کمنٹ ضرور دیا کریں۔